تو ابھی ہم جی صدارت کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے صرف 2 سے 3 مہمان ہیں، تو ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہیں جن کو یہ سعادت ملی ہے کہ انہوں نے صدی کا چوتھا حصہ مدینہ میں گزارا ہے، ماشاء جو اللہ۔ واہ، بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں دعوت کلام اور دعوت تبصرہ دوں گا محترم جناب احسان تابش صاحب کو، جو ہمارے بہترین ادیب اور شاعر اور محقق اور نقاد ہیں۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سمندر کو کوزے میں بند کرنا آسان نہیں ہے۔ آج پی ڈی ایف ملا اور کم وقت میں بڑی باتیں کہنی اور پھر اس کو قلم بند کرنا اور اسے سمجھنا اور سمجھ کر اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا آسان کام نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ میں نے جو پی ڈی ایف، ایک تو پی ڈی ایف پڑھنا مشکل امر ہے، اور اس کے باوجود میں نے پی ڈی ایف کو سرسری طور پر نہیں بلکہ غور سے پڑھنے کی کوشش کی، اور جو محسوس کیا گل کرنے والا احساسات کو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اور سماعت کیجیے کہ احساس کی شاعرہ ہیں ڈاکٹر سمینہ گل۔ واہ، سمینہ گل کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ درد چھپا بھی جاتی ہیں اور وہ مسکراتے ہوئے آنے والے وقتوں کے لیے امید کی کرن بھی بن جاتی ہیں۔ وہ ہمت بھی ہیں، وہ حوصلہ بھی ہیں، اور انہیں چھپ چھپ کر رونا بھی آتا ہے۔ اس ہائے ہائے ان ہائے، کے لفظوں کے پس پردہ ہم سب کو جانے کی ضرورت ہے۔ آپ یوں تو اردو کا محبتوں کا گہوارہ تاریخی شہر لاہور رہا ہے، لیکن سرگودا سے تعلق رکھنے والی، خیال و عمل کے ہر شعبہ سے وابستہ رہنے والی ڈاکٹر سمینہ گل محتاج تعارف نہیں ہے۔ بہترین علمی خدمات یہ انجام دینے والی علمی اور ادبی تحریکات میں روح رواں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک پائیدار علمی حیثیت رکھنے والی سمینہ گل الفاظ کی تراش و خراش کا ہنر رکھتی ہیں۔ ان کی زبان صاف سلیس ہے، ان کی غزل میں توانائی ہے۔ اظہار میں معنوی روایت کو ملحوظ رکھنے والی سمینہ گل کی تحریر اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ فنی چابکدستی نمایاں ہے، واہ جذبات کی واہ شدت ہے، واہ، درد و غم کا تاثر ہے، معنویت سے بھرپور ہے۔ ایک بار پھر میں کہوں گا کہ سرسری طور پر سمینہ گل کو نہ لیں۔ سمینہ گل لفظوں کے پس پردہ بہت بڑی بات کہہ جاتی ہیں۔ اپنی بات کہنے والی سمینہ گل غزلوں اور نظموں میں فنی چابکدستی نمایاں ہے، جذبات کی شدت ہے، درد و غم کا تاثر ہے، معنویت سے بھرپور ان کی تحریر ہے۔ ان کی شاعری احساس و شعور کی شاعری ہے۔ ان کی نظموں میں بلند آہنگی اور موضوع کی گہری حقیقت پائی جاتی ہے۔ ان کی غزلیں اور نظموں کو پڑھنے کے بعد زندگی کے نئے نئے روزن واہ ہوتے ہیں اور نئے نئے احساسات سر اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شعبہ تدریس سے تعلق رکھنے والی، زندگی کے ہر پہلو پر نظر رکھنے والی سمینہ گل اپنے آہت کی حد عزیز شاعرہ ہے۔ معنوی اور صوری اعتبار سے ان کی شاعری میں ان کا شعور ان کی رہبری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ 100 بات کی ایک بات جو میں سمجھ پایا ہوں، ان کی شاعری احساس کی شاعری ہے۔ جذبات، احساسات اور حالات کے اظہار میں احتیاط سے کام لینے والی معتبر شاعرہ سمینہ گل کی شاعری عصری حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی غزلیں، ان کی نظمیں، ان کے فن کی سچائی ہے۔ ان کے کئی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ دیدہ ماچل کی اوٹ سے محبت رکھتی ہے، اور ابھی ابھی زمین کا کیا ہے، مہذب زمین کا مہذب، ڈاکٹر سمینہ گل کی ذات،
اور ان کے فن کا آئینہ ہے۔ ادب کے گلستہ ڈاکٹر ثمینہ گل مثبت سوچ رکھنے والی شاعرہ ہیں۔ مجموعہ کا زیادہ سے زیادہ آ جانا معنی نہیں رکھتا ہے۔ فن کے قد کو اس کی تحریر اسے اس بلندی تک لے جاتی ہے جو اس کے فن میں پختگی ہو، اور ثمینہ گل کے فن میں پختگی ہے۔ عالمی ادب میں اپنا مقام رکھنے والی ڈاکٹر ثمینہ گل بہت ساری خوبیوں سے مالا مال ہے۔ ان کی ہمت، ان کے حوصلے انہیں بلندی پر لے جانے میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ خیالوں کو قلم بند کرنے والی شاعرہ ڈاکٹر ثمینہ گل کا عزم بے مثال نظر آتا ہے۔ انسانی نفسیات، محبت کو نیا لب و لہجہ عطا کرنے والی ڈاکٹر ثمینہ گل کی شاعری میں دلکشی، تجربات اور مشاہدات کے ساتھ معنوی گہرائی بھی ہے، روحانیت کا اظہار بھی ہے، موجودہ دور کا کر بھی ہے، گہری سوچ کا آئینہ دار بھی ہے۔ فکر کی بلندی پر نظر آنے والی معتبر شاعرہ ڈاکٹر ثمینہ گل واقعی میں باصلاحیت ہے، اور ابھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو کھل کر ظاہر نہیں کیا ہے۔ آنے والے وقت میں ان کی تحریر اور بھی لوگوں کو چونکانے کا باعث بنے گی۔ ان کی نظم نسوانی جذبات کا اظہار اور زندگی کی حرارت ہے۔ ان کی غزل اردو غزل کے پس منظر میں خوب سے خوب تر ہے۔ ان کے اشعار کے ذریعہ ہم تہذیبوں کے ان گوشوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں جن سے ہمارا شعور مطابقت رکھتا ہے۔ ان کے خاندان اور سری پس منظر سے جو تخلیقی شعور ان کا تیار ہوا ہے وہ ان کی شعری کائنات کا حصہ ہے۔ 100 بات کی ایک بات، بیدار، باشعور، انسانی مسائل پر غور و فکر کرنے والی شاعرہ ڈاکٹر ثمینہ گل کی تحریر میں بلاغت کی خوبیاں موجود ہیں۔ بڑی مہربانی۔ شاعری میں ہجرت کا کر بھی ہے، محبت کی خوشبو بھی ہے، ان کا مشاہدہ خوب سے خوب تر ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی ڈاکٹر ثمینہ گل کھل کر سامنے نہیں آئی ہیں، اور آنے والا وقت اور دور کی نظر رکھنے والے نقاد کی نظر جب ان کی تحریر میں پس پردہ کہی جانے والی کیفیتوں تک جائے گی تو ثمینہ گل بھیڑ کا حصہ نہیں بلکہ منفرد نظر آئے گی، اور آنے والا وقت ان کا ہے، یہ مجھے یقین ہے۔ ایک دفعہ میں چلتے چلتے شام پذیرائی اور کتاب رونمائی کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اور ساتھ ہی میں ارحم روحان بھائی اور زیب النساء زیبی بہن کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو عالمی ادب میں لا رہے ہیں جنہیں آنا چاہیے، ان پر گفتگو ہونی چاہیے اور کھل کر ہونی چاہیے تاکہ تخلیق کار کا وہ حق اس کی زندگی میں مل سکے، اور وہ درخشاں ستارے کی طرح آنے والی نسلوں تک وہ دکھائی دے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، نوازش آپ کا جو تبصرہ اور تجزیہ تھا ماشاءاللہ بہت خوب تھا۔ اب ہم نے صدارت کی طرف جانا ہے۔